کہ ایک دن سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں اہل بغداد تشریف لائے. عرض کرتے آقا حضور آپ کے شہر کے قبرستان میں ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور جس سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے، اس کی آواز کو سن کر کے لوگ ڈر گئے، سہم گئے ہیں، لوگ بچے ڈر رہے ہیں، اس قدر عذاب قبر میں ہو رہا ہے. آقا شہر آپ کا ہے، آپ کی دعا کی برکت سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں، آپ نظر کرم فرمائیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بغداد سے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم لوگ اس شخص کو جانتے ہو؟ کہا حضور ہم نہیں جانتے وہ قبر کس کی ہے. کہا کیا وہ شخص کبھی ہماری خانقاہ میں آیا تھا؟ کہا آقا ہم کو یہ بھی خبر نہیں ہے. کیا اس نے کبھی مجھ سے ملاقات کیا تھا، مجھ سے مصافحہ کیا تھا؟ کہا حضور ہمیں اس کی بھی خبر نہیں ہے. تھوڑی دیر بڑے پیر دستگیر خاموش رہے تو سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بغداد تم اپنے بھائیوں کو بھول جاتے ہو، جو لوگ گزر گئے تم ان سے غافل ہو جاتے ہو، دفن کرنے کے بعد ان کی قبر کو بھول جاتے ہو، ان کے حالات کو بھول جاتے ہو. زمین والے بھول گئے لیکن آسمان کے فرشتے مجھ سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ یا شیخ یا شیخ یا شیخ، جس شخص کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے وہ شخص آپ کے مدرسے میں نہیں آیا تھا، آپ سے ملاقات نہیں کیا تھا، آپ سے مصافحہ نہیں کیا تھا، آپ کے لنگر خانے میں حصہ نہیں لیا تھا، آپ کے کنویں کا پانی نہیں پیا تھا، لیکن ایک دن آپ مسجد سے تشریف لا رہے تھے تو اچانک اس کی نگاہ آپ کے جمال جہاں آرا پر پڑی تھی، آپ کے نورانی چہرے کو اس نے دیکھا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا کہ اللہ والے کا چہرہ ہے، ضرور کوئی اللہ والے جا رہے ہیں. دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا، اچھا خیال پیدا ہوا تھا، دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا، بہتر خیال آپ کے تعلق سے پیدا ہوا تھا. سرکار غوث اعظم اتنا ہی سنتے ہیں آنکھیں بھیگ گئی، اپنے دستے پاک کو دعا کے لیے اٹھایا اور کہتے ہیں میرے معبود میرے پروردگار، اگر تیرے بندوں میں سے کوئی شخص عبد القادر کے تعلق سے دل میں خیال اچھا رکھتا ہو تو اس کی قبر کے عذاب کو دور فرما دے. اتنا ہی کہنا تھا. اہل بغداد کا کہنا ہے جس قبر سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی اس قبر میں رحمت و نور کی برسات ہو گئی، اس قبر کی بے رحمت و نور کی برسات ہوئی، یہاں تک کہ اس کا عذاب دور ہو گیا. یہ سرکار غوث اعظم ہیں. اسی لیے عاشقوں نے ان تاریخوں کو پڑھ کر کے اپنی محبت بھری آواز میں یہ صدا بلند کی ہے کہ عزیزوں کر چکو تیار